ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 20 باب 1 سے 16 آیات مقدسہ۔ آسمان کی بادشاہی اس مالک کی مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیجا۔ اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ، اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11 گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا کہ تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کرندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 ہی دینار ملا، پر جو پہلے آئے تھے انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی 1 دینار ملا، اور وہ لے کر مالک کی مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کے کہ ان پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے ان سے جواب دے کر کہا کہ اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس سے پچھلے کو بھی دوں۔ یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے ہیں مگر برگزیدہ کم ہیں۔ انجیل پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں فادر کاشف غوری OMI آج آپ سب کے ساتھ خداوند کا زندہ پاک کلام بانٹوں گا۔ آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی اس کے 34ویں باب کی پہلی 11 آیات اور انجیل مقدس متی اس کے 20ویں باب کی پہلی 16 آیات۔ پہلی تلاوت میں خداوند اسرائیلی قوم کے چرواہوں سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے چرواہے ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھیڑوں سے ذاتی فائدے اٹھاتے ہیں اور ان کی بالکل خبر گیری اور پرواہ نہیں کرتے۔ خداوند ان لالچی چرواہوں کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اب میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی خبر گیری کروں گا۔ بہت سے ایسے چرواہے ہیں جن کو خدا مختلف ذمہ داریوں سے نوازتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان میں غفلت کرتے ہیں اور چرواہے اپنی بھیڑوں کی اور ذمہ داریوں کی پرواہ نہیں کرتے تو خدا ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے وہ ذمہ داری لے لی جاتی ہے اور ان لوگوں کے کندھوں پر رکھ دی جاتی ہے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور کام خدا کا کر سکتے ہیں۔ آج انجیل مقدس میں بڑی خوبصورت تمثیل ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، جہاں پر مالک پاکستان میں مزدوروں کو کام کے لیے لگاتا اور بلاتا ہے۔ وہ مختلف اوقات میں جاتا ہے، مزدوروں کو بازار میں کھڑے دیکھتا ہے اور ان کو کام پر لگاتا ہے، اور سارا دن کام کرنے کے بعد جب شام کو مزدوروں کو مزدوری دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے ایک کارندے کو بلاتا ہے تاکہ مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی جائے۔
اور وہ سب سے پہلے ان کو مزدوری دیتا ہے جو شام کو 5 بجے اس کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئے، اور انہیں بھی ایک ہی دینار دیتا ہے۔ اور جو صبح سے کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے دل میں یہی خیال کیا کہ شاید ہمیں زیادہ ملیں گے، تو انہیں بھی ایک ہی دینار ملا، تو وہ دل میں کڑکڑانے لگے، حسد کرنے لگے کہ مالک نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم صبح سے کام کر رہے تھے، لیکن جو شام میں 1 گھنٹہ کام کرنے کے لیے آئے تو مالک نے ان کو بھی ہمارے برابر کر دیا۔ مثال بڑی خوبصورت ہے۔ خدا کی بادشاہی صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ سب مزدوروں کی مزدوری وہ برابر ادا کرتا ہے، خواہ وہ یہودی ہوں یا غیر قوم کے ہوں، پہلے آئے ہوں یا بعد میں ہوں، اس مالک کے سامنے سب برابر ہیں اور وہ سب کو برابر معاوضہ دے گا۔ خدا کی بادشاہی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ خدا سب کو پیار کرتا ہے، سب اس کی نگاہ میں بڑے عزیز ہیں اور سب انسان ہیں۔ ہم خدا کی بادشاہی میں قائم رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں اور ہمیں اس کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ خدا کی بادشاہی کا کام کرنے کے لیے ہر قسم کے حسد، نفرت، لالچ، اس سے پاک ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اور حسد بہت سی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے۔ آج جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے، جن کے پاس اچھی گاڑی ہے، جن کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی نوکری ہے، تو ہم یہ دل میں حسد رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے۔ جیسے مزدوروں نے جو پاکستان میں کام کے لیے بلائے گئے تو وہ یہ خوش نہیں ہوتے دیکھ کر کہ ہمیں بھی اتنا ہی ملا ہے اور جو شام میں آئے ان کو بھی اتنا ہی ملا، بلکہ وہ حسد کرتے کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن جو خدا کے لیے کام کرتا ہے، جن کو خدا معاوضہ دیتا ہے، وہ برابر معاوضہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے سب بچے سب کو بے انتہا پیار کرتا ہے اور وہ سب کا خیال کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حسد سے پاک ہو کر خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے۔ جو خدا کی بادشاہی کے فرزند ہے بڑی برکت اور فضل پاتے ہیں۔ ہم اچھے چرواہے بنے، خدا کے پاکستان میں اچھے کام کرنے والے مزدور اور خدا کی مرضی پر چلنے والے اچھے اس کے برگزیدہ لوگ بنے، کیونکہ وہ کہتا ہے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم اول بنیں گے اس دنیا میں رہ کر، دنیا کی ساری چیزیں سمیٹ کر اول بننے کی کوشش کریں گے تو خدا کی بادشاہی میں آخر ہو جائیں گے، لیکن جو آخر ہوں گے وہ اول بن جائیں گے۔ آئیں خدا کے بلائے اور برگزیدہ لوگوں میں شمار ہوں، خدا کے کام کریں، دوسروں سے پیار کریں اور اچھے چرواہے بن کر، اچھے والدین بن کر اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر کے خدا ان کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پایا تکمیل تک پہنچا کر ہم اچھے نیک سچے مسیح بن سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔